آج جو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، میں بہت درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اس میں بڑا جرم ہمارا اور آپ کا جی اپنا کہ ہم نے اپنے تمام کہیے کہ اتفاق کو بکھیر دیا، تو دشمنوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کمزور ہے۔ اور ظاہر بات ہے، آپ نے ہندی کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، اردو کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں توڑواتا ہے تو جھٹ سے توڑ دیتے ہیں، لیکن باپ جب ان کو اکٹھا کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ اس کو توڑو، تو تمام کے تمام بیٹے معذرت کر لیتے ہیں اب ہمارے اس کے اندر طاقت کیوں؟ اس لیے کہ وہ لکڑیاں جب الگ تھیں تو ان کے اندر طاقت نہیں تھی، اور جب وہ لکڑیاں چھوٹی چھوٹی آپس میں مل گئیں تو ایک طاقت بن گئی۔ اس لیے ہم اپنی ذات میں چاہیں جیسے ہوں، ہمیں اپنی ذات میں بھی نہیں رکھنا ہے۔ اگر ایسا کوئی موقع آئے تو ہم دشمنوں کو یہ بتائیں کہ ہم الگ نہیں ہیں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم الگ ہیں، ہم اپنے نبی کی شان میں گستاخی ایک ذرہ برداشت نہیں کریں گے۔ آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کو شاید معلوم ہوگا، جو دشمن طاقتیں ہیں بظاہر آپ کو ایسے لگیں گے کہ وہ الگ الگ ہیں جی، لیکن جب ان کا مذہبی معاملہ آتا ہے سب ایک جٹ ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ بازے لے جاتے ہیں۔ ہمارا معاملہ اس کا الٹا ہے کہ ہم لوگ ویسے بھی الگ ہیں، اور جب ایسا معاملہ آتا ہے اب ہمیں ایسا نہیں ہے، اب ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے۔ اب وقت قرآن نے جھنجھوڑ کر کہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کہ اللہ کی اور اس کے رسول علیہ السلام کی اتباع کرو، اور اگر اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا کھڑ جائے گی، دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکل جائے گا۔ اور ظاہر بات ہے آج اسی کی وجہ ہے کہ آج دشمنوں کے دل میں ہمارا روب نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے پاک نبی علیہ السلام کے ان طریقوں کو چھوڑ دیا۔ آپ صحابہ کی تاریخ کو پڑھیے، ایک صحابی جب ایسا کوئی موقع آتا تھا تو ان کی زبان پر صرف ایک جملہ ہوتا تھا، فدا کا ابی و امی، میرا ماں باپ میری جان سب کچھ یا رسول اللہ پر قربان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر آپ فرما رہے تھے کہ عمر، جب تک میری محبت تمہارے دل میں تمہاری ماں باپ سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب تک میری محبت تمہارے دل میں نہ ہو جائے اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے سوچ کر کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت میری تمہارے دل میں ہو جائے۔ ہر ایمان والا، اپنے آپ کو ایمان والا کہلانے والا، اپنے اس قول پر اور اپنی ذات پر غور کرے، کیا واقعتاً میں اپنے پاک نبی علیہ السلام کی قربانیوں کا کما حق ہوا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ آپ کی قربانیوں کا حق یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ آپ کی تمام تر سنتوں پر عمل کریں۔ ہم سنتوں پر عمل کریں گے، اللہ کی محبت ملے گی۔ ہم یہ چاہیں کہ اللہ تک ڈائریکٹ ہم پہنچ جائیں، نہیں ہو سکتا، قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ نے خود اپنے پاک نبی علیہ السلام کی زبانی کہلوایا، قل، آپ کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پہلے میری اتباع کرو، میری سنتوں پر عمل کرو، اس کے بعد تمہارا یہ دعویٰ سچا ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ قصور میرا اور آپ کا ہے کہ ہم نے ان دشمنوں کو یہ موقع دیا کہ آج ان کی زبانیں یہاں تک کھل گئی، اور یہ صرف یہ رسالت پر یہ نہیں ہے، رسالت پر یہ حملہ نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کی ذات پر حملہ ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اپنے محبوب کے بارے میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے محبوب کوئی حکم اپنی طرف سے جاری نہیں کرتے، جو حکم اپنی امت کو دیتے ہیں سب اللہ کے فیصلے سے۔ تو یہ اللہ پاک نبی علیہ السلام کی ذات پر حملہ نہیں ہے، یہ ایک اعتبار سے اللہ کی ذات پر بھی حملہ ہے، اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ایمانی غیرت اگر اب بھی نہیں جاگی میرے بھائیو، کوئی حق نہیں ہے ہمیں زندگی جینے کا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ علامہ اقبال نے جو شعر کہے ہیں میں ان شعروں کو سنا کر بات کو ختم کر دوں، اور واقعتاً علامہ اقبال نے جھنجھوڑا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ یعنی اس طرف اشارہ ہے کہ زمین و آسمان جو بنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے بنے ہیں، اسی کی طرف خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دنیا میں ہمیں یہ دین دیکھنے کو ملا، یہ اسلام دیکھنے کو ملا۔ بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے،
بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے۔ جہاں جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا نام آئے گا۔ بس آخری بات یہ کہنی ہے کہ میرے بھائیوں، ہم اگر اس موقع پر بھی اتحاد اور ہم نے اتفاق کو پیش نظر نہیں رکھا تو کل قیامت کے دن ہماری پکڑ اس بنیاد پر ہم کو چھوڑا نہیں جائے گا کہ تمہاری موجودگی میں میرے حبیب، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ اللہ اپنے گستاخ کو معاف کر سکتا ہے، اور ایسا کیا ہے اللہ نے، لیکن جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان میں کسی نے گستاخی کی ہے اللہ نے اس کو نہیں بخشا۔ اور ایک حکایت ہے کہ آپ ہاتھی کو چھیڑیے، ہاتھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، اگر ہاتھی کے بچے کو چھیڑ دیا تو ہاتھی آپ کی جان لے لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گستاخ کو معاف کر سکتا ہے، ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے، لیکن اگر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان میں کسی نے گستاخی کی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ ہم انتقام لیں، ہم آپ کے دشمنوں کو کچھ بولیں، اللہ خود ہی ساتھ کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس وقت ہماری غیرت ایمانی کا سوال ہے کہ دیکھتے ہیں کہ تم اپنے حبیب ہمارے پاک نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس پر حملے کیے، تم نے اپنے ایمان کا کیا مظاہرہ کیا؟ اس وقت اس معاملے کی بہت خاص ضرورت ہے، ہم اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کریں اور اس معاملے کو ہم خاص طور سے لیں، جو کام ہمیں کرنے کے، جو ہمارے بڑے ہمیں بتائیں ہم اس پر کمر بستہ رہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان ہمارے اندر مکمل طور پر پیدا فرمائے، اور پیارے نبی علیہ السلام کی خاص اخلاص کے ساتھ ہم سب کو محبت نصیب فرمائے، یعنی سننے کو قبول فرمائے، فرمائے۔ میرا کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے جو مولانا نے بات کہی ہے، اصل میں اس کا جوڑ جو سب سے اہم چیز ہے، اس کا اصل مقصد جو ہے صرف اور صرف نہ ہی مجاہدین کا یہاں پہ ابھی معمول ہوا ہے کہ جہاد شروع ہو جائے، کہہ لگے یقاتلون فی سبیل اللہ، نہیں کر سکتے، گورنمنٹ کے خلاف، ہر چیز کے خلاف چلا جائے گا اس چیز سے، کیونکہ جب دوسرے ممالک کے جو لوگ ہیں جیسے طالبان ہے یا جیش محمد ہے یا القاعدہ ہے، دوسری جماعتیں، جب ان کے خلاف یہ تنظیمیں چل رہی ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں جو ہے اتحاد و اتفاق کے ساتھ دنیا میں رہنا ہے، دیوبندی، بریلوی، وہابی، عیسائی، ان چیزوں کو ساروں ختم کر کے اخلاص کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ ایک ساتھ ہو کر کے، جیسے اس میں کہا تھا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی رہبری کرنے کا، جڑا کاٹنے کا نہیں، مخالفت کرنے کا نہیں، گالی بکنے کا نہیں، صرف رہبری کرنے کا، ایک دوسرے کی رہبری کریں گے، ایک دوسرے کی الہیت یعنی کہ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، تب کامیابی ملے گی۔ اور اس چیز میں اس نے گستاخ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، غلط الفاظ بولے، اس کے بولنے سے کوئی ذرہ برابر بھی شان پہ ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ چیز ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اسے نیست نابود کر سکتا ہے۔ کئی سال پہلے ابھی قاری صاحب وہاں گئے تھے امروہہ میں، کملیش تیواریہ، اس نے یہ الفاظ بولے، لیکن اللہ نے اس کی زندگی کو موت سے بدتر کر دیا۔ کس حالات میں اس کی زندگی گزری وہ سب کے سامنے، یہ آئے دن حالات آتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو ہے ذرہ برابر بھی پست ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلہ افزائی کی سب سے مین چیز ہے، حوصلہ افزائی۔ جسے منظر بھوپالی نے کہا تھا، ایک غزل پڑھ دی منظر بھوپالی نے، اس میں ایک اشعار ہے، کہا کہ طاقتیں تمہاری ہیں، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، طاقتیں بھلائی کتنی ہو جائیں لیکن اللہ کی ذات سے دامن نہ چھوٹے، اللہ کی ذات سے کبھی بھی رخ نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہم اس چیز کی پابندی کریں، کہا تھا کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ، عکس پر نہ اتراؤ، کیوں آئینہ ہمارا ہے۔ جو کچھ دکھایا ہم نے، سائنس ہو، دنیا کے اندر کتنے کمپیوٹرائز کچھ بھی چلے، صرف اور صرف یہ قسم کھا کہتا ہوں، اس دنیا کے اندر اگر کسی چیز کا نظام قائم ہوا ہے دھرتی کے اوپر، کوئی بھی چیز بنی ہے اندر خانہ جس کو دیکھ کر کے انسانیت حیران ہو جائے، صرف اور صرف قرآن کے ذریعے سے بنی ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب دنیا کے اندر نہیں آئی جس سے کہ کسی چیز کو خالق کائنات نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر جو قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اس کے اندر اتنا جلال ہے، اتنا جلال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ غالباً کسی اور نبی نے کہا تھا کہ اگر اس کو پہاڑی پر اتارا جائے تو پہاڑ جو ہے موم کی طرح پگھل جاتا۔ اب اس چیز کو سوچیں، تو قرآن کے ذریعے سے ہر چیز کا نسخہ نکالا جاتا ہے، ہر ایک چیز کا، کیونکہ نرسمہا نند نے ایک چیز اور کہی تھی اس میں،
بولے ہمیں جو نقصان مسلمانوں سے کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کر کے ایک چیز کہی تھی اس نے, خاص طور سے توجہ اس چیز کی ہے. اس نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے سب سے مین چیز ہے قرآن پاک کو پڑھنا ہے. قرآن پاک کو پڑھ کے اسے سمجھنا اس کے اندر ہے کیا چیز. سب سے اہم مدعا اس کا یہ ہے, کیونکہ ہم ذرا سی بات پہ ہم بہک جاتے ہیں. کوئی آدمی کسی حال میں کسی بھیس میں آ جائے, کیونکہ پیچھے بار بار سنا ہوگا RSS والے ہیں, وہ فقیری بھیس میں آ کر کے آپ کو بسم اللہ پڑھی, کلمہ سنایا اور الحمد شریف پڑھی, بولے میں اتنا پریشان ہوئی ہے, ہم نے اس کے ساتھ دیا. اس چیز کو نہیں دیکھنا, کیونکہ سوامیوں کو ہمارے تعلقات میں ہیں, ایک وکیل صاحب ہیں, ان کے والد صاحب سے میں نے ان کے پاس بخاری کی صحیح 70 کی کتابیں لے کر کے قرآن مجید ٹوٹل ان کے پورا یاد ہے. غیر مسلم ہے, کافر ہے, وکالت کرتے ہیں. انہوں نے ایک چیز کہی تھی کہ وکالت جو میں کرتا ہوں, میں کبھی بھی وکالت کی بنیاد پر اگر جیتا ہوں کہ اس پر صرف منطق کی کتاب سے جیتا ہوں. منطق کی کتاب ہے مولویت میں, بڑا جانتے ہیں, منطق کے ذریعے جیتا ہوں, وہ بھی اس چیز کو پڑھ کر ہی, اسی چیز کو پڑھ کر کے وہ اس یہاں تک پہنچتے ہیں. قرآن مجید واحد دنیا کے اندر ایک ایسی کتاب ہے جو سارے نظام کو چلاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے, کیونکہ دنیا کو بنایا حضور کے لیے ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کو بنایا, اور اس کی رہنمائی کرنے کے لیے قرآن مجید کو بھیجا, کتاب کو اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا, کیونکہ ہمارے پاس تک بات کس طریقے سے آتی. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ایک دوسرے کی رہبری کرنی ہے, جڑا نہیں کاٹنی. اتحاد اور اتفاق, اختلاف کو ختم کر کے اتحاد اتفاق ساتھ, محبت پیار کے ساتھ ایک ساتھ مل کر رہیں گے, ایک جٹ ہو کر کے رہیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہے. احتجاج بھی کامیاب رہے گا, کیونکہ اسلام کے مخالفت میں جو ہوا, ہم پہلی بار ایسا لگتا ہے کہ جگہ جگہ پہ احتجاج ہم پہلی بار کر رہے ہیں, شاید ایسا لگتا ہے. کبھی اتفاق کا وہاں پہ بڑا پروگرام ہوا تھا کملیش تیواری کے خلاف جو ہوا تھا, ہم فی الحال حالانکہ بجلی کے دھرنے دنیا بھر کے آئے دن ہوتے رہتے ہیں اپنے اپنے کریں, لیکن ہم پہلی بار کھڑے ہوئے ہیں. ایک چیز کو یاد رکھیں, جب بھی ضرورت ہو دامن پیچھے نہ ہٹے, آگے جانا چاہیے. جس طریقے سے ایک صحابی عبداللہ بن سلام ہے, جس طریقے سے ایک آواز دی, بولے عبداللہ بن سلام, سفیان بن حارثہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیا کرو گے؟ بولے اللہ کے نبی اس کے سر اٹھا کے یہیں لے کے آؤں گا, ننگی تلوار ہی چلے گئے. اس سے جا کے تعلقات جوڑے, ایسے نہیں کہ آج گایا غصے میں جا کر کے اس کے پاس پہنچے, بولے کہاں جا رہے ہو, لمبے بکھرے ہوئے بال ہیں, اس طریقے سے دل میں دہشت پیدا ہوئی, سارے حالات اللہ کے نبی نے بتائے تھے. دیکھ کر بولے کہاں جا رہے ہو, بولے مجھے محمد سے بدلہ. عبداللہ بن سلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے محمد سے بدلہ لینا ہے. اس کے ساتھ رہے, بولے آج تو تمہیں رضائی بھائی اپنے پاس بٹھا لیا, بات چیت کی, کھانا وانا کھلایا, رات کا ٹائم ہوا, گردن کاٹی, تھیلے میں ڈالی, لے کے چل دیے, بھاگے ہوئے جا رہے ہیں. اب دیکھا کہ میرے سردار کی گردن کٹ گئی, وہاں پہنچے, دور سے دیکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بولے کیا ہوا, چہرہ بہت سرخ ہو رہا, مسکرا رہے ہو, کیا بات ہے, بہت سرخ کے ساتھ. بولا اللہ کے نبی گردن کاٹ لیا. بولے ساتھ لائے ہو, بولے ہاں. بولے اس کی چھڑی بھی ساتھ میں لایا اٹھا کر کے, جو اس کے بیت ہوا کرتا ہے, چھڑی وہ بھی لے کے آیا ہوں. بولے چھڑی کی سنبھال کر رکھنا, یہ تمہارے کام میں آئے گی, جنت میں تمہارے کام آئے گی. تو اس چیز کو یاد میں رکھیں. ہمارا جوش جو ہے یہ نیچے پست نہیں ہونا چاہیے. ایک ہمارا کوئی بھی مسلمان ہے, تعلقات کسی اعتبار سے کوئی بات کہہ رہا ہے, اس سے اس کی مخالفت نہ کر کے اس کی حوصلہ افزائی کریں, اس کی طرفداری کریں. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. بس ہمارا اتحاد ہی دشمن کی پستی ہے, ہم تبھی فتح ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا ہے ایک تحریر بنا لینا کام کرو کچھ لوگ سکون سے میمورنڈم آپ اسکین کرا کے اور سب کے